اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ خیر دین ایک غریب آدمی تھا۔ 5 بچوں، بیوی اور خود کا پیٹ وہ قبرستان میں قبروں کو کھود کر بھرتا تھا۔ کچھ دنوں سے گھر میں بچا کچا راشن بھی ختم ہوا۔ اس کا اور کوئی ذریعہ معاش نہیں تھا۔ بس قبرستان میں بیٹھ کر مین گیٹ کی طرف دیکھ کر انتظار کرنے لگا کہ کب میت آئے گی، وہ دفن کروں گا، کچھ پیسے ملیں گے اور گھر کے لیے روزی روٹی لے کر جاؤں گا۔ شام ہو گئی پر کوئی نہیں آیا۔ خالی ہاتھ گھر گیا تو بچے ہاتھوں کو حسرت سے ٹٹولنے لگے۔ دینو نے بچوں سے وعدہ کیا کہ کل گرم گرم روٹیاں لے کر آؤں گا۔ بچے ایک اور امید کے ساتھ سونے کی کوشش کرنے لگے۔ صبح ہو گئی۔ دینو پھر قبرستان میں بیٹھ کر مین گیٹ کی طرف دیکھ کر انتظار کرنے لگا۔ پھر شام ہو گئی، کوئی بھی نہیں آیا۔ دینو سوچنے لگا کہ پھر خالی ہاتھ گھر کیسے جاؤں گا۔ وہ جان بوجھ کر دیر سے گھر چلا گیا۔ بیوی بھی انتظار میں بیٹھی تھی۔ دینو نے پوچھا بچوں نے کچھ کہا تھا کہ نہیں؟ بیوی: چھوٹے بچے تو ایسے ہی سو گئے، جبکہ شبو اور کامران نے کہا تھا کہ ابا آئیں گے تو ہمیں جگا دینا۔ دینو خاموش ہوا۔ کچھ دیر بعد کہا: کل میں تب تک نہیں آؤں گا جب تک کھانے کا بندوبست نہ کر دوں۔ اگلی صبح دینو منہ چھپا کر سویرے ہی گھر سے نکلا۔ دوپہر تک انتظار کرتا رہا پر کوئی بھی نہیں آیا۔ دینو سوچنے لگا یہاں تو دوسرا قبرستان بھی نہیں ہے، پھر کیوں لوگ یہاں نہیں آتے؟ کیا موت کو بھی موت آ گئی ہے؟ کاش بہت سارے لوگ مر گئے ہوں اور سب کے سب ابھی یہاں لائے جائیں اور میں ڈھیر سارے کھانے گھر لے جاؤں۔ پھر سوچنے لگا اگر آج بھی کوئی نہیں مرا تو گھر کیسے جاؤں گا؟ میں نے تو وعدہ کیا ہے۔ اچانک اسے جھاڑیوں میں کوئی ہلچل محسوس ہوئی۔ جھاڑی قبرستان کی جالیوں والی دیواروں کے باہر تھی۔ دینو نے کچھ سوچا، پھر جلدی سے اٹھا اور چپکے ایک بڑا پتھر اٹھا کر وہاں پھینک دیا۔ پھر جلدی سے واپس آ کر اپنی جگہ پر بیٹھ گیا اور سوچنے لگا کہ بچے آج کتنے خوش ہوں گے۔ کامران کو بہت زیادہ بھوک لگتی ہے، وہ زیادہ خوش ہوگا اور انتظار کرنے لگا۔ 3-4 گھنٹے بعد ایک جنازہ مین گیٹ میں نظر آیا۔ دینو بہت خوش ہوا۔ اس کے کانوں میں اپنے بچوں کی ہنسنے کی آوازیں آنے لگی۔ جنازہ رکھ دیا گیا۔ دینو نے قبر کھود دی تو کوئی کہہ رہا تھا کافی پیارا بچہ ہے، لگتا ہے لاوارث ہے۔ دینو سب کی باتیں سنتا رہا۔ دینو نے جب میت قبر میں رکھ دی تو میت کو دیکھنے کی آرزو جاگ اٹھی۔ اس نے ہلکا سا کفن ہٹایا تو اس پر جیسے قیامت ٹوٹ پڑی۔ یہ تو کامران ہے، کیا میں نے کامران کو مار دیا؟ بس اس کے دل میں انجان سا درد اٹھا۔ بس ہاتھ خود بخود میت کو دفنا رہے تھے اور آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ برس رہے تھے۔ میت دفنانے کے بعد کسی نے دینو کے ہاتھ میں کچھ روپیہ تھما دیا اور چلے گئے۔ قبرستان خالی ہو گئی تو دینو نے زور سے چیخ ماری اور قبر پر گر کر بے ہوش ہو گیا۔ پتہ نہیں کتنی دیر بے ہوش تھا۔ جب آنکھ کھلی تو پھر پاگلوں کی طرح چیخنے لگا۔ کافی دیر رونے کے بعد جب آنکھیں خشک ہو گئیں تو بوجھل قدموں سے گھر کی طرح پکڑ لی۔ گھر پہنچا تو بچے روٹی پکوڑوں پر جھپٹ پڑے۔ بیوی مسکرائی، پھر پوچھا کامران کو بہت بھوک لگی تھی، اس نے کہا تھا ابا کے پاس جاتا ہوں، اس نے سب کچھ لے لیا ہوگا۔ دینو کی آنکھیں پھر بھر آئیں۔ بیوی نے ڈرتے ہوئے پوچھا کہاں ہے میرا کامران؟ دینو نے اپنی بند مٹھی کھولی جس میں کچھ پیسے بچ گئے تھے۔ صاحب حیثیت ایسے غریب بے سہارا مجبور لوگوں کا خیال رکھیں تو کبھی بھی ان کے چہرے پر مایوسی نہیں آئے گی۔ اللہ پاک ہر مجبور لاوارث کی مدد فرمائے، آمین ثم آمین۔